امام حسین کے جانثاروں کی خصوصیات کی ایک لمبی فہرست بنائی جا سکتی ہے، لیکن میں نے جیسا ذکر کیا کہ 4 خصوصیات کہ جو مولا ابوالفضل العباس کے یہاں پائی جاتی تھیں وہ سب سے نمایاں ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے تسلیم ہو جانے کا ہنر۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد کہ جو خانوادہ رسالت و امامت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے۔ مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری کے دور تک ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ امام کے اپنے گھرانے میں بہت سے افراد ایسے نظر آتے ہیں جو اپنے زمانے کے امام کو مشورہ دیتے ہیں۔ مثلا مولا امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینہ چھوڑ رہے تھے، بہت سے افراد ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ مدینہ نہ چھوڑیں۔ اسی طرح سے مولا امام رضا علیہ السلام نے جب مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو بہت سے افراد نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ سمجھانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس معرفت امام نہیں ہے۔ اور مولا ابوالفضل العباس کے یہاں یہ بالکل اعلیٰ پیمانے پر پہنچی ہوئی تھی کہ جب سرکار سید الشہداء نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت عباس نے سر کو جھکا کر کہا، آقا جو آپ کا حکم ہوگا وہ ہمیں قبول ہے۔ اور اس طرح سے اس سر تسلیم کو خم کیا کہ مدینہ سے لے کر مکے تک اور مکے سے لے کر کربلا تک، اور کربلا میں بھی 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک حضرت عباس نے کسی بھی اپنی مرضی کو ظاہر ہی نہیں کیا، مگر یہ کہ امام نے جو حکم دیا اس کو بجا لائے۔ اگر یہ تسلیم ہو جانے کا ہنر ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے اور ہم اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں، اپنے زمانے کے نبی کے سامنے تسلیم ہو جائیں، اور سب سے ضروری اپنے خدا کے سامنے ہم سراپا تسلیم خم ہو جائیں، تو پھر نہ ہم پروردگار کی مشیت کے اوپر اعتراض کریں گے اور نہ اللہ کی تقسیم کے اوپر معترض دکھائی دیں گے۔ اس ماہ محرم میں ہم کوشش کریں کہ کم از کم ان 40 دنوں میں کہ پہلی محرم سے لے کر ان 40 دنوں میں کہ جہاں امام علی مقام کی شہادت سے لے کر اور آپ کے چہلم تک جو 40 دن پڑتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو کم از کم ویسا بنانے کی کوشش کریں کہ جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ایک طرف اللہ کی عبادت اور اطاعت کریں، وہیں دوسری طرف آمادگی ظاہر کریں کہ جب وقت کا حسین آئے گا تو ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے۔